الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ تعویذ سے جادو کا علاج۔ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تعویذ پہنے ہوتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جادو تھا تو اس وجہ سے ہم نے پہنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ سے منع کیا ہے۔ تعویذ چاہے قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو، تعویذ کو جادو کے علاج کے لیے یا بیماری کے علاج کے لیے آپ نہیں پہن سکتے۔ اب دیکھیں کہ حرام میں شفا کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک حکیم طبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کرتا اللہ کہ نبی میں حکیم ہوں تو ہم ایک میڈیسن تیار کرتے ہیں مینڈک سے، تو کیا ہم کر لیے کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے، اور حرام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی، تو اس لیے حرام میں شفا نہیں ہے۔ تعویذ قرآنی ہو یا غیر قرآنی۔ اب دیکھیں کہ اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآنی تعویذ پہننے، دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، رحمت رکھی ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا، لٹکانے کے لیے نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، ایک روایت میں آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سلام لی، ایک بندے سے سلام نہیں لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے سب سے سلام لی، اس سے کیوں نہیں لی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس بندے نے تعویذ پہنا ہوا تھا اس بندے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں لی۔ اب جو بندہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے تو جنت میں کیسے قریب ہو سکتا ہے؟ آخرت میں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس بندے نے تعویذ پہننا لٹکایا گھر میں رکھا گویا اس نے شرک کیا، یہ تو شرک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ شرک تو میں معاف نہیں کروں گا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک تو ناپاک ہوتا ہے، تو اس لیے تعویذ پہننا درست نہیں ہے۔ تعویذ سے ان بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ باہر بڑی بڑی فلیکسیں لکھی ہوتی ہیں کہ بواسیر کا تعویذ لیں، اور پتہ نہیں ناف کا تعویذ لیں، کاروبار کی بندش کا تعویذ لیں، نقش بنا کے دے دیتے ہیں کہ یہ لے جائیں اپنی دکان میں لگا لیں، جا کے آپ کا کاروبار بہتر ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن پڑھیں، لٹکانا نہیں ہے اس کو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں تو ان کی بیوی نے تعویذ پہنا ہوا تھا، تو غصے میں آ جاتے ہیں کہ عبداللہ کے گھر میں شرک کا کیا کام؟ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ جب سے میں نے یہ تعویذ پہنا ہوا ہے میں بیمار تھی، اس وقت سے میں ٹھیک ہوں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں، اب دیکھیں کہ ہم تعویذ پہنا ہوا تو ہم ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میرے پاس بھی ایک کیس آیا، اس بچی کو مرگی تھی، جناتی مرگی، تو 6 ماہ سے اس نے تعویذ پہنا ہوا تھا، جب سے تعویذ پہنا تھا اس وقت سے وہ ٹھیک تھی۔ اب گھر والے کہتے تھے کہ تعویذ پہننا ٹھیک ہو گئی ہے، میں نے تعویذ اتار دیا۔ ہم تو اللہ کے فضل سے جس نے تعویذ پہنا اس کا علاج بھی نہیں کرتے کیونکہ گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے علاج کریں، وہ دعائیں پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ جب میں نے اس کا تعویذ اتار دیا تو اس کے بعد اس بچی کی کنڈیشن پھر وہی ہونا شروع ہو گئی، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے، گردن پیچھے کو چلی جاتی تھی، عجیب کیفیت۔ اور جب میرے پاس آتی تھی علاج کروانے کے لیے، ہماری گلی میں داخل ہوتی تھی تو وہ بچی بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو اصل میں وہ جانتے تھے شیاطین جنات جس کو تنگ کرتے تھے کہ اب علاج کروانے کے لیے جا رہی ہیں تو اب چھوڑ دیتے ہیں، جب گھر میں جاتی تھی تو پھر پکڑ لیتے تھے۔ تو ایک دن میں نے موقع ڈھونڈ کر میں ان کے گھر میں چلا گیا رات کے وقت، بچی کی وہی کنڈیشن تھی اور میں نے وہاں سے اس کو پکڑ لیا، تو اللہ کے فضل سے آج تک وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے، شیاطین جنات ایمان یہ بناتے ہیں کہ تعویذ پہننے سے آپ ٹھیک ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا شیطان نے تجھے چونکا لگایا ہے، جب اللہ کے اوپر ایمان نہیں رہا، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان نہیں رہا، تعویذ کے اوپر ایمان آ گیا کہ تعویذ پہننے سے ٹھیک ہوں، تو شیطان ریلیف دے دیتا ہے کہ اس کا ایمان غیر اللہ کے اوپر بن رہا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل دماغ میں شرک جو ہے وہ راسخ ہو رہا ہے، تو پھر اس وجہ سے شیاطین جنات مدد کرتے ہیں، اس کو ریلیف دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں عارضی طور پر۔
ہمیشہ وہ بندہ بیمار ہی رہتا ہے، کبھی نہیں ٹھیک ہوتا، جو شرک کے اوپر چلتا ہے، جو شرک کے ذریعے اپنی بیماری کا علاج کرتا ہے، جو جادو کے ذریعے اپنی بیماری کا علاج کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ تعویذ کے اوپر ایک دو آیت لکھی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں پورا قرآن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو رشد و ہدایت کا سبب بنایا ہے، آپ پورے قرآن کو پڑھیں اور تعویذ پہن لیتے ہیں، قرآن اوپر لکھا ہوتا ہے، واش روم میں بھی جاتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم گلے میں پہن لیتے ہیں۔ جادوگر کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، کیوں کہتے ہیں جادوگر کو کافر؟ کیوں؟ وہ قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ جادوگر وہ کام کرے تو وہ کافر، وہی کام ہم کریں تو ہم مسلمان۔ یہ معیار، یہ پیمانہ تو درست نہیں ہے۔ آپ نے آپ کو بھی وہی کہیں جو جادوگر کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں، قرآن کو واش روم میں لے کے جاتے ہیں، خواتین نے تعویذ پہنے ہوتے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں بھی وہ تعویذ نہیں اتارتی، ویسے بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن قرآن گلے میں لٹکایا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ تعویذ ناف کے اوپر پہنا ہوتا ہے، ٹانگوں کے اوپر پہننا ہوتا ہے، اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، تو خدا را ان چیزوں سے بچیں۔ تعویذ میں شفا نہیں ہے، تعویذ کے ذریعے کسی بیماری کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ نے ایک بیماری کے لیے پہنا تو 10 بیماریاں اور لگتی ہیں، تو اس لیے قرآن کے ذریعے اپنا علاج کرے۔ قرآن بڑی پاورفل کتاب ہے، قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کریں، ان چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، تمام بیماروں کو شفا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔